السلام علیکم ناظرین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 اور 173 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے یا یونس کہہ کر لوگوں کو خطاب فرمایا، تمام لوگوں کے لیے، اور اب یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ حلال چیزوں سے جو میں نے تمہیں دی، اس رزق سے کھاؤ جو میں نے تمہیں حلال دیا ہے۔ واشکروا، اور شکر کرو، للہ، اللہ کا، اور اللہ رب العزت کا شکر کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر میرے عذاب کے لیے تیار رہنا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت شکر کرنے کی ترغیب یہاں فرما رہے ہیں۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعتاً تم اسی عبادت کرنے والے، واقعتاً تم اللہ کو راضی کرنے والے ہو، اللہ کی عبادت چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم حلال رزق کھاؤ، جیسے کہ پچھلی آیات میں بھی یہ فرمایا گیا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ حرام والا پلنے والا جسم وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کا جو لقمہ ہے اس کی نحوست 40 دن تک رہتی ہے، کہ 40 دن تک انسان کی نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے میرے لیے کہ میری دعا قبول ہو جایا کرے، تو آپ نے فرمایا رزق حلال کھایا کرو، جب رزق حلال کھاؤ گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ آگے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تم پر حرام کر دیا گیا میتۃ، مردار، جو چیز مر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر دو چیزیں، پانی کی مردہ دو چیزیں، یعنی دو چیزیں جن کی جان نکلی ہوئی ہو وہ تم پر حلال ہے، ایک مچھی اور ایک ٹڈی۔ باقی تمام چیزیں جو ہیں ان کو ایک برابر طریقے سے ذبح کرنا چاہیے۔ والدم، یعنی مردار اور خون، مری ہوئی چیز اور خون، خون زندہ جانور کا ہو یا مرے ہوئے جانور کا ہو، خون جو ہے انسان پر وہ حرام ہے۔ جو موت کے وقت ہم اس کو ذبح کرتے ہیں نا جب، تو اس میں سے جب اس کی مین شارک جو اس کی کٹتی ہے تو تمہارے جسم کا جو خون ہے وہ بہہ جاتا ہے، نکل جاتا ہے شریانوں کے ذریعے، اور اگر اس کو جھٹکا کیا جائے، تیز دھار آلے سے کاٹا جائے تو جانور کی جب جان نکل جاتی ہے تو جو خون ہے اس کی رگوں میں رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خون جو ہے وہ مسلمان پر حرام ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، اور اب تو سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ خنزیر کا جو گوشت ہے وہ انتہائی نامناسب ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ خنزیر بھی تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ چیزیں جس پر اللہ کے سوا نام، کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، کسی بت کا یا کسی یعنی دیوتا کا، دیوی کا، یا کسی اور کا، ایون کہ کسی بزرگ کا بھی اگر نام اس پر آپ نے پکار لیا، نیک، یہ بت وغیرہ کیا تھے؟ یہ ہندوؤں نے یا مشرکین مکہ نے جو بزرگ یا اولیاء فوت ہو گئے تھے ان کے نام کے یہ مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ وہ بھی یہ کہتے تھے وہ لوگ اللہ، وہ مر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، اب ان کی تشبیہ یا مورت بنا کر وہ اپنے پاس رکھ لیتے اور اسی طرح ان کا احترام کرتے اور پوجا پاٹ کرتے۔ تو آج بھی اسی طرح کی ملتی جلتی ہمیں جو ہے وہ شکلیں ملتی ہیں۔
فمن اضطر غیر باغ، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام میں آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجبور کے لیے آسانی رکھی ہے. فمن اضطر غیر باغ، اور اگر تم میں سے کوئی ایسا شخص مجبور ہے، بھوک سے نڈال ہے، یا ایسا مجبوری ہے کہ وہاں کوئی اور چیز نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں باغ ولا عادن فلا اسمال ہے، تو وہ اس کو کھائے لیکن اس پہ خواہش نہ ہو، اس کو یعنی اس کو کھانے کی خواہش نہ ہو، لیکن مجبوری زندہ رہنے کے لیے اگر وہ کچھ کھا لیتا ہے تو وہ اس پر اللہ فرماتے ہیں گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والے، کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان مجبور ہے، ایسی جگہ پہ ہے، غیر دیار میں ہے، یہاں اس کو حلال چیز نہیں مل رہی یا اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو اتنی کھا لینا کہ اس کی جان بچ جائے یا تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے اس کو اس کے سہارا مل جائے. اللہ فرماتے ہیں اس حد تک جائز ہے کہ وہ کھا لے، اس پر اس کو گناہ نہیں ہوگا. البتہ یہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے یہ قطعاً ہر صورت میں مطلقاً حرام ہے انسان کے لیے، اور ان سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے. اب تو دور ایسا ہے، زمانہ ماضی میں تو اس طرح کے حالات تھے، بے آب ہو گیا، جنگل پہاڑ سفر، پیدل سفر یا اس طرح کے حالات تھے. اب تو ہر جگہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رعایت دی کہ اگر انسان کسی حالت میں مجبور ہے، کوئی بھی اس کی جان جا رہی ہے یا اس کو نہیں مل رہا، غربت کے مارے، اگر اتنا کھا لے کہ اس کی جو جان بچ سکے، اس حد تک اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے. تو آج کل ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. بہت سی ایسی جو بیکری آئٹم ہیں ان میں کہا جاتا ہے، خاص طور پہ لیز جو ہے، اس میں سور کا گوشت جو ہے یا سور کی چربی استعمال ہوتی ہے، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، پرکھ کر لینی چاہیے. آج کل کمپیوٹر دور ہے، ہر آدمی اس کو دیکھ نیٹ پر گوگل پر سرچ کر کے اس کو چیک کر سکتا ہے کہ کیا کس کس چیز میں یہ جو انگریز ہے وہ سور کی چربی یا گوشت کو کسی طریقے سے شامل کرتا ہے. تو اس بات کا ہمیں ضرور اس کو دیکھ اور چیک کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی توفیق دے، اور خدا نہ کرے کہ ہم پر کسی کوئی ایسا موقع ہے کہ ہم حرام کی طرف جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آمین یا رب.